بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين صدق الله العظيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کر دیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو بالسنین قحط سالی ونقص من الثمرات اور پیداوار کی کمی یعنی میووں کی کمی میں مبتلا کر دیا. لعلہم یذکرون، کیوں؟ تاکہ انہیں تنبیہ ہو، اللہ تعالیٰ اس رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرعون کی اب ہلاکت کی شروعات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس قوم کو شروع میں ہی تنبیہ کے طور پر چوکنا کرنے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے دو عذاب نازل کیے تنبیہ کے طور پر. ایک ہے قحط سالی اور دوسرا ہے پیداوار کی کمی، اور اس کا ذکر پہلے ہی آیا ہے، جیسے کہ 9 پارے کے پہلے صفحے میں ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. تو یہ عذاب تنبیہ کے طور پر پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیے تھے، ان پر ایک قحط سالی اور ایک پیداوار کی کمی. قحط سالی جو ہے اکثر و بیشتر دیہاتوں میں پڑتا ہے. قحط سالی اکثر و بیشتر دیہاتوں میں، اس لیے کہ دیہات کے لوگ غلہ اور میوہ جات جو ہے اگاتے ہیں. اسی لیے فرعون کے لوگوں کی جو بستیاں تھیں وہاں پر قحط اللہ نے نازل کیے تھے. اور شہروں میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ اکثر و بیشتر پھلوں کی کمی ہوتی ہے، میوہ جات کی کمی ہوتی ہے. تو اللہ نے ان کے شہروں میں میواؤں کی کمی کر دیے تھے، پیداوار کی کمی ہو گئی تھی، کیونکہ شہروں میں ہی اس زمانے میں
میووں کے باغات ہوتے تھے. تو یہ دونوں ابتداءً اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پر اس قوم پر عذاب کے طور پر نازل فرمایا تھا. لعلہم یذکرون، یہ اس لیے تاکہ وہ ان کو تنبیہ ہو، یہ نصیحت پکڑے، لیکن انہوں نے کوئی اس سے نصیحت حاصل نہیں کی. بلکہ کیا ہوتا تھا، آگے فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان کو کوئی خوشحالی آتی تھی قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو کہتے تھے یہ تو ہمارا حق ہے. قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ تو ہمارا حق ہے، ہم اس لائق ہیں کہ اللہ ہمیں خوشحالی عطا کرے. مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر قحط سالی آئی اور اسی طریقے سے پیداوار کی کمی ہوئی، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فرعون کہتا تھا کہ آپ جو ہے اللہ سے دعا کیجئے قحط سالی جو ہے ختم ہو جائے. اسی طریقے سے پیداوار کی اگر شہروں میں کمی ہوتی تھی تو آ کے فرعون خود موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ دعا کر، اگر ختم ہو جائے تو ہم تیری بات مانیں گے. تو کیونکہ یہ آ کر ہاتھ جوڑتا تھا، منت سماجت کرتا تھا، ایک مقبول بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو وہ رحم اور شفقت کی مہربانی فرماتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قحط اور اسی طریقے سے پیداوار کی کمی کو ختم کر دیتے. جو جیسے ہی ختم ہوتا، آیت بتا رہی کہ یہ لوگ اب جھکنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اب کیا اور کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، ہم اس لائق ہیں کہ اللہ ہمیں دے، ہمیں خوشحالی اللہ تعالیٰ دے، ہم اس لائق ہیں. تو دیکھیے یہ بڑا پن کی بات ہے. ابھی ہاتھ جوڑ رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا کہ اے موسیٰ دعا کر، جیسے حضور علیہ السلام کے نبوت ملنے سے پہلے بھی ابو جہل، ابو لہب اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جب اللہ تعالیٰ قحط نازل کر دیے تھے، اس وقت بھی حضور کے پاس آ کر دعا کی درخواست کرتے کہ اے پیغمبر تو دعا کر کے قحط ختم ہو جائے مکے سے. تو بالکل ہو اس قوم کی بھی پوزیشن یہی تھی. اور پھر آگے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پڑتی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پکڑتی یا پڑتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے. کوئی مصیبت پڑتی تو اپنی بد اخلاقی اور اپنی عداوت اور دشمنی کو نہ کہہ کر کے کہ میں ہی یا ہم ہی جو ہے ہم اس قسم کے بد اخلاق ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی، یہ کہنے کے بجائے کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے مقبول بندے کی طرف نسبت کرتے تھے اور ان کے ماننے والوں کی طرف نسبت کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ان بندوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر مصیبت پڑی. کتنی گھناؤنی بات ہے. اچھائی آئے تو وہ اپنا حق سمجھے کہ اللہ کو چاہیے کہ ہمیں خوشحالی رکھے، اور اگر مصیبت پڑے تو کسی اور کے اوپر ڈال دیتے، نحوست ان کی قرار دیتے. یہ جو یطیروا کا لفظ ہے، اس سے طائر کا لفظ نکلا ہے. طائر کہتے ہیں اصل میں پرندے کو. تو اس زمانے میں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے مکے کے اندر پرندوں کے ذریعے سے اچھے اور برے فال لیتے تھے، اچھے اور برے فال لیتے تھے کہ پرندوں کو اڑایا جاتا کسی کام کے لیے کہ اگر دائیں یا بائیں جانب اگر اڑتا تو اس سے اچھے اور برے فال لیتے تھے. تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوگا. اصل میں طائر کا لفظ پرندے کے لیے آتا ہے، تو اسی سے یہ نحوست
مراد لیتے تھے کہ اگر کچھ مصیبت پڑ جاتی تو ان کے اوپر ڈال دیتے تھے، ان نیک بندوں کی طرف نسبت کر دیتے تھے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنو، بلا شبہ انہی کی نحوست ہے، یہ فرعون اور فرعونیوں ہی کی نحوست ہے عند اللہ، جو اللہ کے علم میں ہے، کہ یہ لوگ بد فالی اور نیک فالی جو لے رہے ہیں طائروں سے، پرندوں سے، یہ سب کے سب اللہ کو معلوم ہے، اور یہ انہی کی نحوست ہے، انہی کی شامت اعمال کی وجہ سے ہے، انہی کی بد اخلاقی کی وجہ سے، شرارت اور بغض اور اسی طریقے سے ایک مقبول بندے کے بارے میں حسد، یہ سب کے سب ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہے کہ جو ان پر مصیبت پڑی ہے۔ نہیں تو کسی نیک بندے کی طرف منحوسیت کو نسبت کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں یہ انہی کی نحوست ہے جو اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ نہیں جانتے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اسی لیے شرارت پر اتر آئے۔ آگے فرماتے ہیں یہ قوم کیا کہتی تھی، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اور ان سبوں نے کہا کہ موسیٰ تو ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے کوئی سی بھی نشانی لے کر آ جا، ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم مانیں گے نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، انہوں نے کہا کہ تو ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے، ہم کو اپنا بنانے کے لیے کچھ بھی نشانی لے کر آ جا، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھو کتنی غلط بات ہے، اللہ کے یہ پیغمبر جسے کلیم اللہ ہونے کا لقب ملا ہے اور کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، اس نیک بندے کو کیا کہہ رہے، ان کے معجزے کو جادو کہہ رہے ہیں۔ بھائی جادو کا اور نبی کا کیا تعلق ہے؟ جادو تو ایک خراب چیز ہے، جادو سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا، کرانا، یہ تو ایک حرام چیز ہے، اور جادو کے ایک پیغمبر کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ جادو بہت خراب چیز ہے، اسی لیے جادو کرنا، جادو کا سیکھنا، جادو کا کسی پر کرنا، یہ سب کے سب حرام ہے، اور اسی لیے جادو والوں کے پاس جانا بھی اللہ نے منع فرمایا کہ ایسوں کے پاس جاؤ بھی نہیں۔ لیکن یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو جادو قرار دے رہے ہیں۔ بھائی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو کس کا بگڑے گا؟ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب اس قوم نے، فرعون نے اور فرعونیوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب ہم ایمان نہیں لائیں گے، تم کچھ بھی کر لو موسیٰ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، فرماتے مفسر نظام جب قوم نے اور فرعون نے خود یہ فیصلہ دے دیا تو پھر اللہ نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ کر لیا؟ عذاب میں مبتلا کرنے کا۔ 2 عذاب تو پہلے ہی دے چکے ہیں، اور آگے اگلی آیتوں میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ، یہ سارے کے سارے عذاب، طوفان کا عذاب، والجراد ٹڈی کا عذاب، اور قمل اور اسی طریقے سے کھٹمل اور طرح طرح کے عذاب، والضفادع مینڈک، والدم اور خون کا، یہ سارے کے سارے عذاب اب اس قوم پر اللہ تعالی نازل فرمانے والے۔ تو طوفان کا عذاب بھی اور ٹڈیوں کا عذاب بھی اگلی آیتوں میں ذکر فرمائیں گے، اور یہ تمام کی تمام یہ وہ 9 نشانیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تھے۔ 9 نشانیاں، سب سے زیادہ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ نشانیاں اور معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو قوم جب بد اخلاق ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو نیک لوگوں کی طرف ان اپنی بد اخلاقیوں کو منسوب کرتے ہیں۔ جیسے
کچھ ہو گیا، کوئی مصیبت پڑ گئی، نیک لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے ملک میں دیکھا کہ کچھ تبلیغی جماعت والے ساتھی تھے، ان کا اس میں کوئی کووڈ-19 لانے کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، لیکن قوم نے کیا کیا، یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں باہر سے آتے ہیں، یہ طرح طرح کے جو ہے وائرس لے کر آتے ہیں، تھوڑے دن تک پریشان کیے. تو دیکھیے سیم جو ہے وہ بہو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی پائی جاتی ہے کہ اچھے لوگوں کی طرف بری چیزوں کی نسبت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نحوست کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پر مصیبت پڑی، لیکن اپنے آپ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتے نہیں. تو یہ ایک بہت ہی بد اخلاقی ہے، ایک بہت بڑی گستاخی ہے کہ اپنی شامت اعمال، اپنی برائی اور اپنے خراب اعمال کو تو دیکھتے نہیں، نیک لوگوں کی طرف اس بری چیز کو منسوب کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک جرم ہے اللہ کے نزدیک. اسی لیے اللہ تعالیٰ اب جو ہے ان پر عذاب دینے کا سلسلہ شروع کریں گے. خراب عذاب آیا، طوفان سے مطلب کہ بارش ہی بارش، پانی ہی پانی. پھر ٹڈیوں کا عذاب خطرناک. آپ نے دیکھا ہمارے ہندوستان میں بھی بہت دور دور کے علاقوں میں ایک مرتبہ ٹڈیوں کا عذاب آیا کہ چھتوں میں خالی ٹڈیاں ہی ٹڈیاں. جس کھیت میں ٹڈیاں بیٹھ گئے بس سمجھو وہ کھیت برباد کر کے چھوڑ دیتے تھے. تو ایسے ہی اس قوم پر فرعون اور فرعون کی قوم پر عذاب آیا. انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہے کیسا کیسا عذاب آیا اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.